بندے عالوی جو کچھ کہے گا قرآن و حدیث کے مطابق کہے گا۔ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کرو، اس کے بعد ہے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ پہلے فیصلہ کرو کہ اہل بیت کا پہلا مصداق کون ہے۔ اگر تم فیصلہ نہیں کرتے ہو تو بندے عالوی پورے اعتماد سے ایک پختہ بنیاد پہ قدم رکھ کے کہنا چاہتا ہے اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں۔ بے شک ہمارے علماء نے آج تک کسی کو بتایا نہیں، ڈرتے رہے۔ قرآن اٹھا لیجئے، اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ بولو بولو، کیوں نہیں بولتے ہو؟ سبحان اللہ دا کہ اسٹاک سارا ختم تے نہیں ہو گیا؟ تو میرے نال بھی تعاون کرو، تے بڑے نوٹ شوٹ بھی سٹے جے۔ لکھ لو یہاں، کوئی تمہیں نہیں بتائے گا۔ پہلے فیصلہ کرو کہ اہل بیت کا پہلا مصداق کون ہے۔ سورت ہود ہے، 12واں پارہ ہے، آیت نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے، گھروں میں جا کے جائیے گا، سورت ہود کو پڑھیے گا، آپ کو یہ سارا مضمون وہاں مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں، بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے۔ ان کی بیوی کا نام ہے سارہ۔ کیا نام ہے؟ ان کی اولاد کوئی نہیں، نہ لڑکی نہ لڑکا۔ جب بیٹے کی بشارت دی نا اور یہ بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، تو پہلے سارہ پردے میں تھی، انہوں نے مہمان سمجھا تھا نا۔ اب پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں، پردے کی ضرورت نہیں، سارہ بھی سامنے آ گئی۔ تو سارہ کیا کہتی ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، آلے دو، کیا میں جنوں گی؟ تم جو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہو، آلے دو، میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں ہوں بڑھیا، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور میرا یہ خامد بھی بوڑھا، 99 سال عمر ہے، میں بڑھیا، میرا یہ خامد بوڑھا، آلے تو میں جنوں گی۔ کس قسم کی خوشخبری دیتے ہو؟ آگے سے فرشتے کہتے ہیں قالو اتعجبین من امر اللہ، سارا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پر، اس خوشخبری پر۔ اور کوئی تعجب کرے یا نہ کرے تے گل دل لگ دیے ابراہیم دے گھارے چ رہن والےاں نوں، ابراہیم دے گھارے چ رہن والےاں نوں یہ بات تعجب والی لگے تو یہ سمجھ نہیں آتی جس گھرانے نے دیکھا ہو کہ جلتی ہوئی آگ بھی گلزار بن گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس گھر میں تو معجزے ہوتے رہتے ہیں، اس گھر میں تو انہونیاں ہوتی رہتی ہیں، اس گھر میں تو ناممکن ممکن بنتے رہتے ہیں، معجزے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ خدا کے لیے بندے عالوی کی بات سنیے گا، بندے عالوی کی بات نہیں ہے، رب کی بات ہے۔ قرآن میں رب نے اس کو ذکر کیا، فرشتے بولے، رب نے اس کو ذکر کیا۔ میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ بھی نہیں کروں گا، واضح ہو جائے گی بات ساری۔ کس کو خطاب کر رہے ہیں فرشتے؟ سارہ کو۔ سارہ کو، سارہ کون ہے؟ ان کا کوئی بیٹا
दामाद, बेटी, नवासे, बोलो बोलो बोलो, कोई भी नहीं। एक खामद है, एक बीवी है, और फरिश्ते कहते हैं ताजबीना मिन अम्रिल्लाह रहमतुल्लाह व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह की रहमतें हो तुझ पर, बरकतें हो तुझ पर। अहलल बैत कौन, किसको कह रहे हैं? क्यों उलमा इसको बयान नहीं करते? क्यों लोगों को नहीं बताते कि अहले बैत का पहला मिस्ताक वो सैयदा आशा सिद्दीका है, खदीजतुल कुबरा है, सैयदा हफ्सा है? क्यों इसे छुपाया गया है? खुदा गवाह है 22वें पारे में जहां इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम अर्रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, ये आयत यहाँ है 22वें पारे के पहले सफ़े पर। मैं आपको दावत देता हूँ, जाओ घरों में, जाओ घरों में। 21वें पारे की आखिरी आयत से शुरू कर दो, फिर 22वें पारे का शुरू कर दो, फिर आयतें पढ़ते आओ, और इस आयत के बाद जिसमें अहले बैत का जिक्र, इससे अगली आयत पढ़ो। खुदा दी कसमें पहली आयत भी नबी पाक दियां बीवियां दा जिक्र, ते बाद वाली आयत भी नबी पाक दियां बीवियां दा जिक्र। या निसान नबीये, या निसान नबीये, या निसान नबीये। जाइए पढ़िए, जाइए पढ़िए। या निसान नबीये, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना कादिम मिनन निसा, दुनिया की कोई औरत तुम्हारे हम पल्ला नहीं हो सकती। या निसान नबीये लस्तुन्ना कादिम मिनन निसा। सबसे पहला मिस्ताक अहले बैत का कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। उसके बाद बेटे भी, उसके बाद बेटियां भी, उसके बाद दामाद भी, उसके बाद नवासे भी, उसके बाद नवासे, वो सब अहले बैत में। लेकिन पहला मिस्ताक कौन है? आप बीवियों को एक तरफ कर देती हैं, इतना जुल्म। हम कतन मुनकर नहीं है कि हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत में शामिल नहीं, या हजरत सैयदा फातिमा अहले बैत में शामिल नहीं, या हसनैन करीमैन बैत में अहले बैत में, वो अहले बैत में शामिल हैं। हजरत अली भी, हसनैन करीमैन भी, सैयदा फातिमा भी। और तुम जिनको नहीं शामिल करते हो ना, बंदियालवी उनको भी शामिल करने लगा है। हसनैन करीमैन की बड़ी बहन ज़ैनब, हसनैन करीमैन की दूसरी बहन उम्मे कलसूम, ये सकी बहनें हैं, सकी बहनें सैयदा फातिमा के बतन से हैं। तुमने सिर्फ चंद लोगों पे इसका इतलाक किया। जुल्म न करो। हजरत अली की सारी औलाद जो सैयदा फातिमा से है, वो सारी क्या है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। तुमने ज़ैनब और उम्मे कलसूम को क्यों निकाला? तुमने हजरत हसन की औलाद को क्यों निकाला? क्यों निकाला? हजरत हसन उसी हजर करार का बेटा नहीं, बड़ा भाई है, उनकी औलाद अहले बैत क्यों नहीं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की सारी औलाद जो सैयदा फातिमा के बतन से है, वो कौन है? उनसे बोलो। हम कोई मुनकिर है? हम कोई इनकार करती हैं? हम कतन इनकार नहीं करती हैं कि वो अहले बैत में शामिल नहीं है। लेकिन बंदियालवी कहता है ये इंसाफ दी मां नहीं मर गई ना, और किसी कोने खदरे में अगर इंसाफ की मां जिंदा है ना, तो फिर बंदियालवी कहता है मेरे नबी की चारों बेटियां अहले बैत हैं। बेशक बेशक। बोलो ना, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? हजरत ज़ैनब भी क्या है? उम्मे कलसूम, हजरत रुकैया, फिर सैयदा फातिमा, हजरत अली भी अहले बैत हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन भी अहले बैत हैं। जरा वसी करो यार, अहले बैत का मफहूम इतना नहीं, वसी करो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी के अकेले दामाद हैं,
عثمان دوہرا داماد ہے. حضرت عثمان کے گھر میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ میں صرف اہل سنت سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے 4 بیٹیاں نہیں ماننی، میں ان سے کیوں پوچھوں؟ میں ان سے سوال بھی نہیں کرنا چاہتا، میں تو اہل سنت سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ تو چاروں اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ پھر ان کے جو میرے نبی کے داماد ہیں وہ سارے داماد بھی کیا ہیں؟ اہل بیت. ان بیٹیوں کی جو اولاد ہے وہ بھی اہل بیت. حضرت زینب کا بیٹا ہے علی الزینبی. جی کیا نام ہے اس کا؟ علی الزینبی. میرے نبی کا نواسہ ہے. فتح مکہ کے دن میرے نبی جس اونٹنی پہ سوار تھے نا، میرے نبی کے پیچھے یہی بیٹھا ہوا تھا. 15-16 سال کی عمر تھی اس وقت اس کی. جنگ یرموک میں کفار سے لڑتے ہوئے اس نے جام شہادت نوش کی. یہ میرے نبی کا نواسہ ہے. اس کی بہن کا نام ہے امامہ. حضرت زینب کی بیٹی ہے، نام کیا ہے؟ امامہ. امامہ یہ امام نہیں جس طرح لکھا جاتا، بس بھی امام، بس صرف ہے ڈالنی ہے. امامہ کتنا خوبصورت نام. تو بڑا شوق ہوندہ بھی بچیاں دے نا کوئی نویں تو نویں رکھے جان. پہلے کسی کا نام بھی نہ ہو. ہمارے کسی پڑوسی نے میں نے پوچھا بھی بیٹی ہوئی ہے تو نام کیا؟ اس کا کہ عشاء. اور میں یا کیا رکھنا سی تے صبح رکھنا سی. عشاء اندھیرا. اندھیرا. ایک بندے نے مولانا بیٹی کا نام رکھا وریشا. پوچھا گیا بھائی وریشا، اس کا قرآن ہے وریشا، حالانکہ وہاں واو الگ ہے ریشن الگ ہے. وریشن اصل لفظ کیا ہے؟ وریشن. وہ سمجھا وریشا نام رکھ دی. آپ کو اچھے اچھے نام رکھنے کا شوق ہے تو میں آپ کو نیا نام کے دے کے جا رہا ہوں، امامہ. یہ کون ہے؟ میرے نبی کی. زور سے بولو، زور سے بولو. اٹھا بخاری. میں نے کہا اہل سنت میرے مخاطب ہیں، اہل سنت کے علماء اٹھا بخاری. میرے نبی جب گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، نفلی نماز، یہی امامہ سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر بیٹھ جایا کرتی تھی. بندیالوی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہے کہ یوں ہی شٹلیات ممبر پہ بیان کر رہا ہے. اور اگلی بات سنو، اگلی نفلی نماز ہے. میرے نبی اسے اتارتے، سجدہ کرتے، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے امامہ کو پھر اٹھا کے اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا کرتے. جی ہار آئے، ہار مال غنیمت میں ہار آ گئے. ایک ہار بہت خوبصورت. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. لفظ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ کیا کہا میرے آقا نے؟ جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی اسے ملے گا. صحابہ نے خسر پھسر شروع کی. اے ہار تے عائشہ دے گھر گیا. اے ہار تے عائشہ دے گھر گیا. ان کے ذہن میں تھا کہ حضرت عائشہ سے نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت ہے تو انہی کو دیں گے. جب ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ. میرے نبی نے ہار ان کے گلے میں ڈالا. آج سے پہلے جن جن لوگوں کو یہ پتا تھا کہ میرے نبی کا ایک نواسہ علی بھی ہے، ایک نواسی امامہ بھی ہے، او ذرا تکلیف کرو تے ہاتھ کھڑے کرو. ماشاءاللہ تسی میرے کو نہیں سنے ہوں. ماشاءاللہ. اور کون ہی علماء بیان کرو. اس طرف نہیں جائیں گے علماء، حقیقتیں آپ کو نہیں بتائیں گے. اگلی بات اتنے بندوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا. اگلی بات میں کہنے لگا وہ ذرا سنیے گا. حضرت سیدہ فاطمہ کا جب آخری وقت آیا نا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیتیں کی تو ان میں ایک وصیت یہ تھی میرے بعد شادی کرنی ہے کہ میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے. جی. اور سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد
حضرت علی نے جو شادی کی تھی وہ کس کے ساتھ کی تھی؟ بولو بولو بولو. کوئی میں یوں ہی باتیں کرتا چلا جا رہا ہوں. کون جھٹلا سکتا ہے اس کو؟ انصاف کی کتابیں پڑھو، تاریخ کی کتابیں پڑھو. یہ حضرت حسنین کریمین کی ستیلی ماں ہیں، خالہ زاد بہن بھی ہے اور ستیلی ماں. حضرت علی نے ان سے شادی کی تھی. اس دا جنہوں نے پتہ سی وہ ہاتھ کھڑے کو. ماشاءاللہ. چلو یار واپس پلٹو. پتہ نہیں ہم کیا بیان کرنا چاہتے تھے. حضرت علی ہاں بالکل. جزاک اللہ جزاک اللہ. میرے آقا نے تینوں بیٹیاں بنو امیہ کو بیاہ دی. ماشاءاللہ. زینب بھی، ام کلثوم بھی، رقیہ، تینوں کی شادیاں بنو امیہ میں کی. حضرت عثمان بنو امیہ میں. مسجد نبوی کی جگہ کس نے خرید کے دی تھی؟ وہ یہودیوں سے کنواں میٹھے پانی کا خرید کے کس نے دیا تھا؟ عثمان نے. کس خاندان سے تعلق ہے؟ یہ علم کا پاگل اپنی تقریر میں کہتا ہے بنو امیہ حضرت علی کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. پھر آگے کہتا ہے وہ تے میری جوتیاں بیٹھنے دے قابل نہیں. واہ، مزہ نہیں آ گیا؟ شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ بنو امیہ کی تو خدمات ہیں. مکہ فتح ہوا تو میرے نبی نے جس گھر کو دار امن قرار دیا تھا وہ کس کا گھر تھا؟ ابو سفیان کا. مسجد نبی بیت اللہ کا پہلا مؤذن جس کو بنایا وہ کون تھا؟ بنو امیہ. مکے کا پہلا گورنر بنو امیہ. میرے نبی ان کو مؤذن بنا رہے ہیں، گورنر بنا رہے ہیں، ان کے گھروں کو دار امن قرار دے رہے ہیں. یہ کہتا ہے میری جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل. انا للہ. اور ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑا محقق آدمی ہے، بڑی تحقیقیں کرتا ہے. اس تحقیق پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. میں اس تاریخ پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں. جو تاریخ صحابہ پہ تبرہ کرتی ہے نا، میں اس تاریخ پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتی ہے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں. قرآن کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتے. کوئی تاریخ نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں. آپ فتویٰ لگائیں. 1 منٹ واسے مفتی بنو جو تسی نہیں تو علماء اتنے بیٹھے. میں تاریخ کو نہیں مانتا، میں منکر ہوں تاریخ کا. لاؤ جی فتویٰ، لاؤ جی. کافر ہو گیا، منافق، فاسق، فاجر. میں قرآن کی آیت نہیں مانتا. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تمہیں اتنی سمجھ نہیں آ رہی؟ تاریخ کو گلے سے لگا رہے ہو. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے. کون سی مکھی بننا ہے؟ شہد کی مکھی بننا ہے. گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے نجاست پر، گندی مکھی بیٹھتی ہے غلاظت پر، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر. صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ کے بارے میں قرآن نے کیا؟ کلن کلن. اس کلن کا جو میں نے گولا چلایا تھا نا، ٹھاگ کر کے لگا تو مذاق بنایا. ایک مماتی مولوی ہے وہ پڑھتا ہے کلن کلن، کڑنا میں تیرا کلن. قرآن کی آیت کا مذاق بنایا کلن کلن. میں نے کہا جواب دینا کلن، تو سمانا کرو کلن. معاویہ نہیں، معاویہ نہیں، نہیں معاویہ نہیں.
یا تو کہے وہ صحابی نہیں، کہنا، ہمت کرنا، ہمت کر، ہمت کہ معاویہ صحابی نہیں، تو کہہ کے دیکھ، میں بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول پیش کر دوں گا کہ معاویہ صحابی ہے، تو کہہ کے دیکھ۔ کوئی معمولی آدمی صحابی نہیں کہے گا، کون صحابی کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، لیکن یہ خود مانتا ہے، کہتا ہے میں صحابی مانتا ہوں، ہے تو صحابی، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں، صحابی۔ میں نے کہا اگر صحابی مانتا ہے نا، یا تو کر انکار، صحابی نہیں، اور اگر تو کہتا ہے صحابی مانتا ہوں تو پھر رب کا حکم مان، کلن، کلن دا مانا کرے، کلن وعد اللہ الحسنہ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ نبی کا ہر صحابی، نبی کا ہر صحابی، نبی کا ہر صحابی، سب سے جنت کا وعدہ کیا، رضی اللہ عنہم۔ پڑھو یار، تو میاں اپنی نبیڑ، تیرے نال مرن تو بعد کی ہونا، تو معاویہ کے کیڑے نکالتا پھرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ، اس نے فیصلے کر دیتے رب نے جنت دے، تو میاں اپنی نبیڑ، میں اپنی نبیڑ ہوں، میرے فیصلے پتہ نہیں کیا ہونے ہیں مرنے کے بعد، علماء دیوبند کے کیا ہونے ہیں، علماء الحدیث کے کیا ہونے ہیں، بزرگوں کے کیا ہونے ہیں، آپ کے کیا ہونے ہیں، سب کے فیصلے مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ صحابہ کا فیصلہ رب نے اسی دنیا میں کر دیا ہے۔ اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، جس کا ترجمہ میں کیا کرتا ہوں، میرا سونا پیغمبر اسا تا جنت تیاری تیرے صحابہ واسطے کی تھی۔ ذالک الفوز خدا دی قسمیں، آسمان دنیا نے انبیاء کے بعد اتنے مقدس لوگ کبھی نہیں دیکھے، صحابہ جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے ہیں، اور قیامت کی صبح تک دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اتنے عمرہ کرن جاؤ، ہمارا ایک مخصوص طبقہ ہے ہمارے ملک کا، وہ عمرہ کرنے جائیں، وہ تو کہتے ہیں بلائے مدینے والے، مکے والا تو ہے، مکے والا کوئی شے نہیں، ہمیں بلایا کس نے ہے؟ بھئی عمرے کے جو احکام ہیں وہ مکے میں یا مدینے میں؟ حج کے احکام مکے میں۔ ہاں جب بندہ وہاں پہنچ جائے حج کرے تو بڑی بے وفائی والی بات ہے اور بدقسمتی والی بات ہے کہ بندہ وہاں پہنچ کر مسجد نبوی نہ جائے۔ یہ تو بڑی بدقسمتی ہے نا، بدبختی ہے بندے کی کہ بندہ وہاں پہنچ کے وہاں نہ جائے۔ لیکن حج کا تعلق تو اس کے ساتھ نہیں ہے، عمرے کا تعلق بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ واپس جب آتے ہیں نا تو پھر ایک بندے کے کاندھے کو پکڑ کے نہ کہتی ہے میری قسمت ویکھ، میں مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آیا، میں روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آیا، میں مسجد نبوی ویکھ کے آیا، میں قباء، خندق، احد ویکھ کے آیا، میری اکھاں تے فخر کر، مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں مدینے کی گلیاں دیکھ کے آیا ہوں۔ تو روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آویں، تیرے پیر زمین تے نہیں ٹک دے، ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحہ کیا کرتے تھے، میرے نبی کے گلے ملا کرتے تھے، سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، اور ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ ان پر تنقید کرتے ہوئے تجھے حیا بھی نہیں آتی۔ ان جیسے خوش قسمت لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے، وہ بڑے مقدس لوگ تھے، وہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگے۔ خدا دی قسمیں، جنت کی حوریں، جنت کی حوریں اپنی آنکھوں کی پلکیں صحابہ کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ ملنا بھی سعادت سمجھتی ہیں، وہ اتنے مقدس لوگ ہیں۔ قرآن ان کے تذکرے کرتا ہے، میرے آقا نے ان کے تذکرے کیے، میرے آقا نے ان کی تعریفیں کی، میرے آقا نے ان کے لیے دعائیں مانگی، میرے آقا نے ان سے مصافحے کیے، سواری پہ پیچھے بٹھایا، دسترخوان پہ ساتھ بٹھایا،
میرے نبی کا بچا ہوا وضو کا پانی اپنے سینے پہ ملا کرتے تھے. سبحان اللہ. ان جیسا کون ہوگا؟ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو باشرہ بھی، جن کے چہرے پہ داڑھی ہے، جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں، نمازی بے نماز جتنے بھی بیٹھے ہو، تمہاری دلی تمنا نہیں ہے کہ کبھی خواب میں نبی پاک کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے تمہاری تمنا؟ نہیں ہے ہر بندے کی تمنا کہ خواب میں ہی زیارت ہو جائے؟ اور جس کو ہو جائے وہ صبح ایک ایک بندے کو بتاتا پھرتا ہوتا ہے میں نے خواب میں آقا کو دیکھا ہے. تو خواب وچ ویکھے تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے. پاگل آدمی ان پہ تنقیدیں کرتا پھرتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کی راتیں اور دن میرے نبی کے ساتھ گزارے تھے. سبحان اللہ. سفر میرے نبی کے ساتھ کیے تھے. میرے نبی کو وضو کروایا کرتے تھے. میرے نبی کے لیے مسواک توڑ کے لایا کرتے تھے. مصلی میرے نبی کا ان کے پاس ہوا کرتا تھا. وضو کا بچا ہوا پانی اپنے سینے پہ مل لیا کرتے تھے. میرے نبی کو دودھ بچاتے تھے تو وہ اس کو پی لیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ کوئی کم سعادت کی باتیں؟ تو میں نے آج آپ کو سمجھایا کہ اہل بیت کا پہلا مصداق جو ہے وہ کون ہے؟ پھر بیٹیاں بھی کیا ہے؟ بیٹے بھی کیا ہے؟ نواسے بھی، داماد بھی، سارے نواسیاں بھی، نواسے سب اہل بیت میں شامل ہیں. ہم قطعاً اس کے انکاری نہیں ہیں، لیکن آپ یہ ظلم کریں کہ بیویوں کو نکال دیں کہ وہ اہل بیت نہیں اور اہل بیت صرف 4-5 آدمی ہیں. کیوں؟ حضرت علی کی وہ بیٹیاں اہل بیت کیوں نہیں؟ اگر صرف 4-5 آدمی اہل بیت ہیں تو حضرت علی کی بڑی بیٹی زینب کا کیا قصور ہے؟ ام کلثوم کا کیا قصور ہے؟ حضرت حسن کی اولاد کا کیا قصور ہے؟ وہ اسی حیدر کرار کے بیٹے نہیں ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں اہل بیت کا مفہوم بڑا وسیع. میرے نبی کی ساری بیٹیوں کو شامل ہے، میرے نبی کے سارے داماد، میرے نبی کے سارے نواسے، میرے نبی کی ساریاں نواسیاں، یہ سب اہل بیت میں کیا ہیں؟ شامل. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.